ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح ہم اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو اس پوسٹ کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے نہیں پالیسی میجرز کا یا کوئی بھی پارٹیسپیشن کا یا اپنی رائے دینے کا یا سگنیچرز کرنے کا، تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا سگنیفیکنس ہے اسحاق ڈار صاحب کی اس پوسٹ پر تعیناتی کی؟ اختیار تو کچھ بھی نہیں، یہ تو جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ثوابدیدی اختیار استعمال کیا ہے، کیونکہ آئینی عہدہ تو ہے نہیں یہ۔ آئینی طور پر جو سپریم کورٹ نے طے کیا ہوا ہے مصطفیٰ امپیکس جو کیس ہے اس میں کہ پرائم منسٹر پلس کیبنٹ یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ ایک ثوابدیدی انہوں نے اختیار استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ لگایا ہے۔ لیکن دو تین چیزیں اس میں کافی جو ہے وہ حیران کن ہے۔ ایک تو وہ کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو مائنڈ سیٹ بھی ہے، اگرچہ عہدہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے لیکن بڑا عہدہ تو ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب خود جو ہے وہ پارٹی صدر بنیں گے، ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کے بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور ان کے سمدھی جو ہے اب ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ بن گئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان میں ہی جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ بڑے اہم جو عہدے ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھنے ہیں۔ اس کی ایک وجوہات بھی ہیں کچھ، خاص طور پر جو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور پچھلے میرے خیال ہے 25-30 سال سے ان کا ساتھ ہے۔ صرف ایک دفعہ وہ ڈگمگائے کہ جب وہ یہاں پہ رک گئے تھے شروع میں اور وہ ان کا 164 ہوا اور وہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2013 کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی جو نواز شریف صاحب کی کچن کیبنٹ آپ جس کو کہتے ہیں وہ تھی، وہ اس وقت جب تک کہ 2014 کا دھرنا نہیں آیا تھا تو نواز شریف صاحب بھی پارلیمنٹ کم ہی آتے تھے، تو بہت ہی کلوز کیبنٹ کی میٹنگ بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، تو کچن کیبنٹ ہی فیصلہ کیا کرتی تھی۔ لیکن تقریباً 2016-17 میں جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے بڑا سخت وقت آنا شروع ہوا تو فوری طور پر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا اور وہ تقریباً 5-6 سال بعد واپس آئے۔ جب میاں صاحب وہاں پر بھی تھے تو اس وقت بھی مکمل پورا ٹائم جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ان کی جو تعیناتی ہے اس حوالے سے میرا خیال میں اہم ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک پرسیپشن ایک رائے پائی جا رہی ہے، ان کے جو بڑے سینئر لیڈرشپ ہے رانا ثناءاللہ سے لے کر جاوید لطیف، یہ مطلب کہتے پائے گئے ہیں یہ حکومت ہماری نہیں ہے، یہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، یا اس قسم کی پرسیپشن ڈائریکٹلی تو وہ نہ کہیں لیکن ان کی جو بات ہے اس سے یہ ایک تاثر جو ہے وہ بہرحال جا ہی رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی ایفیکٹس ہوں گے وہ مسلم لیگ نون کو ہی بھگتنا پڑیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا ایک بیانیہ جو مسلم لیگ نون ابھی کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ صدر بھی بننے جا رہے ہیں پارٹی کے، اور اس حوالے سے یہ بھی ایک رائے بن رہی ہے کہ وہ شاید پارٹی کو آرگنائز کر کے کوئی بیانیہ دینے کی کوشش کریں گے، تو اب انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو بٹھایا ہے بطور ڈپٹی پرائم منسٹر تاکہ وہ ایکٹیو رہیں، کیونکہ جو وزارت خارجہ میں ان کو اتنا ایکٹیو نہیں پایا گیا جتنے جو بطور وزیر خزانہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے تھے وہ، تو وہ ان کے لیے نئی وزارت تھی۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کیا وہ وزیر خارجہ رہیں گے یا وزارت خارجہ اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے آپ کو کی جو عمومی نوعیت کے یا جو فیڈرل کیبنٹ ہے یا حکومت کے دیگر امور میں اپنے آپ کو انگیج کریں گے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ پھر ایک اور چیز جو پچھلے دنوں جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو ایک بات آ رہی تھی کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے ان کو بھی میرا خیال میں وہ کہتے ہیں کہ اگنور نہ کریں، تو بعض حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اگر ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں اور ان کے پاس دیگر امور اور دیگر ذمہ داریاں دے دی جائیں اور وزارت خارجہ کہیں خالی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ لایا جائے، کیونکہ جب چیئرمین سینٹ کی بات ہو رہی تھی تو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام بڑا جو ہے وہ لیا جا رہا تھا، لیکن اچانک وہ پھر نام پیچھے ہٹ گیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب آگے، تو ان کا نام بھی بہرحال کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو 2-3 فیکٹر ہیں بڑے امپورٹنٹ قسم کے، رات کو میں کہیں سن رہا تھا کہ مسلم لیگ نون یا جو دیگر
جو پیپلز پارٹی بھی ایون وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اگر جو ہے وہ وزیر داخلہ ہیں ان کے ووٹ سے مسلم لیگ نون نے ووٹ کیا ہے, دوسری طرف جو فیصل واڈا ہیں ان کو پیپلز پارٹی نے اور ایم کے ایم انہوں نے ووٹ کیا ہے, لیکن وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کی اپنی ایک لائن ہے, وہ جہاں سے آئے ہیں, جس طرح ان کو طاقت ملی ہے, جس طرح وہ پاور میں ہیں, وہ کہیں اور سے ہیں. تو یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بار بار مسلم لیگ نون کے سینئر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں, وگرنہ وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چیکس لگانے کے لیے پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وزیر خزانہ, وزارت خزانہ جو ہے ان سے جانا بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا, اگرچہ ان پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ سوالات تھے جس وجہ سے ان کو الگ کیا گیا تھا. اس کے باوجود یہ کہنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ انفلوئنس نہیں کریں گے وزارت خزانہ میں بھی یا دوسرے جو وزارتیں ہیں, یہ بھی خارج از امکان بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ آل اینڈ آل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی نواز شریف صاحب کی منشا اور ان کی مرضی سے ڈیفینیٹلی ان کی مرضی سے ہوا ہوگا. ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اس وقت سعودی عرب دورے پہ ہیں اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب عجیب سی سچویشن ہے کہ کون سی اتنی جو ہے وہ جلدی تھی یا ارجنسی تھی اس معاملے میں کہ وہاں اس دورے کے دوران ہی اعلان کیا گیا. بے شک فیصلہ پہلے ہو چکا ہوگا, لیکن آج سنڈے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, آج ہی نوٹیفیکیشن ہوا, آج ہی اعلان ہوا اور اچانک یہ جو ہے وہ اعلان ہوا. یہ چیز تو کہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈسکشن میں بھی نہیں تھی. ثاقب, یہ جو ایک ملیشیس کیمپین چل رہی ہے بابر ستار صاحب کے خلاف, ایک تو یہ معاملہ کہاں پر ہے اس وقت, کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس پہ اعلامیہ آ گیا ہے. دوسرا یہ کہ آڈیو لیکس کیس سے علیحدہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے, ان سے درخواست کی جا رہی ہے 4 محکمے پاکستان کے جو ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو بڑا ہی افسوسناک ہے کہ ایک جو ہے وہ مطلب جب جسٹس بابر ستار جیسے ایک نڈر اور بڑے کمپیٹنٹ قابل جو جج ہیں ان کے خلاف اس قسم کی کمپین جو ہے وہ شروع ہے. وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, ہارورڈ لا اسکول جو ہے وہاں سے گریجویشن انہوں نے کی ہے, اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بڑے سادہ انداز میں اگر یہ بات ہم کریں نا تو ایک جو ہائی کورٹ کا جج ہے اس کی 8-10 لاکھ جو ہے وہ سیلری ہوتی ہے, اور اس کے جو سہولیات ملا کے سب کچھ جو ہے وہ آپ 5-7 لاکھ وہ کر لیں, تو یہ لم سم ایک اماؤنٹ ہے. جو جسٹس بابر ستار جیسے جو وکیل ہے, میں آپ کو ان کی وکالت بتا رہا ہوں, جب وہ وکیل تھے تب بھی ہم نے بہت عرصہ دیکھا ہے. جیسے بابر ستار جیسے وکیلوں کو میرے خیال ہے 20 لاکھ تو کوئی ایک کیس بھی نہیں, ان کی 50-50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان کی فیسز ہوتی ہیں. یہ مطلب ایک رائے قائم کرنا اور ان کے حوالے سے یہ کہنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس بابر ستار جیسے اور کئی جج ہمیں جو ہے جوڈیشری کو چاہیے کہ جو مطلب ان کو کمپرومائز نہ ہو. اب جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کے اثاثہ جات امریکہ میں پاکستان میں انہوں نے A to Z ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کو یہ کریڈٹ تو دینا کہ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے وہ پاکستان میں جب وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ایک چیز کا ٹیکس پے کر رہے ہیں. اور جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے ایک چیز کی سکروٹنی کی تھی جو آج اس پریس ریلیز میں بھی آئی ہے, ایک چیز کی سکروٹنی کی تھی. اور اس کے علاوہ 2005 میں انہوں نے جو پرماننٹ ریزیڈنس وہاں کی بتائی گئی ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے, انہوں نے 2005 کا آپ چیک کریں ان کا جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ایک پرسن جو ہے ایکسٹرا آرڈینری پرسن جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئے. اٹ مین کہ وہ ان کی قابلیت بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے. 2005 میں 2021 میں جو ہے وہ یہ تعینات ہوتے ہیں, یہاں پہ جج جو ہے وہ تعینات ہوتے ہیں, تو یہ 16 سال کا عرصہ بنتا ہے. تو 16 سال وہ بطور وکیل کام کرتے رہے ہیں, ساری چیزیں وہ کرتے رہے ہیں, میڈیا پہ آتے رہے ہیں, کوئی مطلب کسی کو مسئلہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ان کے حوالے سے ان کی والدہ کی جو اسکول ہے اس کی بات کی گئی. اب 1992 کا اسکول جو ہے وہ بنا ہوا ہے, ان کا ایک اپنا پرسنل ایک بزنس ہے, اس کو 2021 کے بعد ان کے ساتھ لنک کرنا یہ مطلب حیران کن ہے. پھر جتنے بھی ان کی جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس دیکھیں, ان کی وائف ہے, ان کی بیٹی فیملی ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کی کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو ہے وہ پبلک کر دیے گئے.